اس سارے کا مقصد یہ ہے، لبے لباب یہ ہے کہ امریکہ کامیاب نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی کٹ پتلی گورنمنٹ بنا دے. بالکل بھی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ابھی کی خبر ہے کہ انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ ہل کے رہ گئی ہے. پاکستان کی کراچی جو سٹاک ایکسچینج ہے 12,000 کے پوائنٹ کے ساتھ نروس ہو کے کریش ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی مارکیٹس اوپن نہیں ہوئی. یاد رکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، کل 1,000 جو ہیں لوکیشن کو ٹارگٹ کیا گیا. 200 اسرائیلی طیاروں نے 500 جگہوں کے اوپر جو ہے حملہ کیا. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اتنا میسو اسکیل کا اٹیک پچھلے 24 گھنٹے میں اس لیے کیا گیا کہ منڈے کو امریکہ کی سٹاک مارکیٹس نے اوپن ہونا ہے اور وہاں پہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اندر ایک پینک مومنٹ نہ کریٹ ہو، کیونکہ مارکیٹ گر سکتی ہے. اور جس طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہاں کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. آپ چیک کریں، کل سینٹ کام نے وہاں کے اوپر پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 3 ہمارے لوگ جو ہیں مارے 3 فوجی امریکی مر گئے، 5 شدید زخمی ہیں. اور ابھی IRGC کلیم کر رہا ہے، جس کو پاکستانی میڈیا لکھ رہا ہے، 560 امریکی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں بحرین کے اڈے کے اوپر ہے. میں آپ کو طارق صاحب بتا دوں، امریکہ میں جتنے باڈی بیگز جائیں گے پرچم میں لپیٹ کر، اتنا زیادہ وہاں پہ ٹالرنس لیول نیچے کی طرف آئے گا. 109 شہروں کے اندر اس وقت امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف، ٹرمپ کی پالیسی اور آیت اللہ کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ انہیں پتہ ہے ایران جو ہے میسو لیول کی ریٹیلیشن کرے گا. اور جیسے ہی ابھی 3 تابوت وہاں پہ پہنچے ہیں، لوگوں کو یاد آ گیا وہ زمانہ ویتنام کے کہ جہاں بھر بھر کے آتی تھی لاشیں اور کفن ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو دیا ہے نیو یارک ٹائمز کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو ہونا تھا اور زیادہ ہوگا. لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹلانٹک میگزین کو کہہ رہے ہیں ایرینین مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اینڈ آئی ہیو ایگریڈ ٹو ٹاک. یاد رکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ میری اسیسمنٹ کے مطابق بہت جلد، اب یہ دن وغیرہ تو آف کورس نہیں ہم بتا سکتے، وہ ڈکلیئر کر دیں گے سیلف وکٹری کہ میں نے اہداف حاصل کر لیے. جو ان کا ایک رویہ طریقہ ہے، یاد رکھیں ان کے بارے میں انتہائی غیر روایتی اور انتہائی آپ کہہ لیں پتھیٹک پالیسی ہوتی ہے. نی جرک ریئیکشن دیتے ہیں. وہ کہہ دیں گے میری وکٹری ہوگی، میں نے وہاں پہ اڑا دیا ان کو، ایویسیریٹ کر دیا، اینیلیٹ کر دیا، اور اب میں مذاکرات کی ٹیبل پہ انہیں سائن کرنے پہ مجبور کر دوں گا. تو ایک ہیپ ہیزرڈ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اسرائیلی تیزی سے اٹیک کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے ٹرمپ کسی وقت پل آؤٹ کر سکتا ہے اگر ٹرمپ کو لگے گا کہ امریکی باڈی بیگ زیادہ آ رہے ہیں وہاں سے ہے. اور یاد رکھیں ٹرمپ سرنڈر کروانا چاہتا ہے وہاں پہ ایرانین جو لیڈرشپ ہے، لیکن ایرانین نہیں کریں گے، وہ تو کریں گے نہیں، لیکن نیتن یاہو جو چاہتا ہے اس کا انٹرسٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. وہ چاہتا ہے رجیم ڈاؤن فال کر جائے، مکمل کلیپس کر جائے. تو دونوں کی کنورجنس نہیں ہے. اٹیک کے وقت میں تھی ٹاپ ٹیئر ایلیمینیٹ کرنے کے، لیکن آگے نہیں ہے. یہاں پہ ناظرین کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ایک اور بڑا کام کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو ٹرمپ کے اہداف کلیئر نہیں ہیں. انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین سے جو خطاب کیا کانگریس سے، اس کے اندر بھی ان سے جو اپنا اس سے پہلے بات ہوئی ہے اس میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو ماضی کی باتیں ہیں. ان کی ویڈیو بھی جو نکلی 1992-79 میں کچھ کیا تو نیریٹو نہیں دے پائے. جس طرح عراق میں WMD کا فالز نیریٹو تھا کہ وہاں پہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. یہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک امپریشن کریٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہاں کے اوپر جو انسٹالیشنز ہیں ہماری، اس کو میں کسی صورت میں بچا پاؤں گا. تو یہاں کے اوپر آپ کو اسرائیل کی اور امریکہ کی پالیسی کی کنورجنس نظر نہیں آتی ہے. اسرائیل جو ہے ایک گریٹر پلان کے ساتھ یہاں پہ اترا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایران کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا جائے، بالکنائزیشن کر دی جائے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. نارتھ ایسٹ کے اوپر آذربائیجان کا سیپریٹسٹ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں حصہ ملے. نارتھ ویسٹ میں کردش گروپ رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ کردش کمیونٹی ہے جن کی لڑکی تھی امیسا مہینی، جس کا احتجاج میں مارے جانے کے بعد پوری دنیا میں بڑا پبلک میلٹ ڈاؤن تھا. اور یہی کرد عراق، شام، ترکی اور ایران کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگلا جو گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے بارڈر پہ ساؤتھ ایسٹ میں، وہ ہے بلوچستان کے انسرجنٹس، پاکستان کے بلوچی، جو کہ وہاں پہ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں جس میں ایران کا کچھ حصہ بھی ہے. ابھی علی لاریجانی نے کل اس پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی ہے دنیا کی کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ موساد ان سیپریٹسٹ گروپس کے ساتھ رابطے میں ہے. طارق صاحب، جو موساد ہے وہ مجید برگیڈ اور BLA کے ساتھ بھی کیا رابطے میں ہے؟ کیونکہ مجید برگیڈ اور را جو ہے ان کا آپس میں نیکسس ہے، BLA کا اور را کا نیکسس ہے، اور ابھی مودی وہاں سے ہو کے آیا. تو میرا خیال ہے، میں تو کنونس نہیں کہ اگر مجید برگیڈ اور BLA را کے ساتھ رابطے میں ہے تو کیا وہ موساد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑا نیٹ ورک بن جاتا ہے. یہ تو نیٹ ورک، اور یہ پاکستان کے بارڈر کے اندر انفلٹریشن ہو سکتی ہے. ایک طرف ہمارے KPK کے ساتھ جو صورتحال آپ کو پتہ ہے افغانستان میں، وہاں سے TTP جو ہے زرخیز زمین سمجھ کے بندے وہاں سے ریکروٹ کر رہی ہے. پھر داعش کا فنومنا وہاں پہ ہے، اور پھر طالبان جس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک
کوورٹ آپریشن لانچ کر چکے ہیں, بکر کا دھماکہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موساد نیٹ ورکنگ کر رہی ہے ایران کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے بخیے, چھوٹے چھوٹے ملک آپ کہہ لیں یا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنانے پہ. یہی ان کا ہمیشہ سے ماڈل تھا. انہوں نے لیبیا میں یہ کیا, انہوں نے عراق میں کرنے کی کوشش کی, سومالی لینڈ اس کو تسلیم کیا, باقی مین لینڈ کو الگ. یہی وہ سوڈان میں کر رہے ہیں, STC جو سدرن گروپ ہے اس کو الگ کر رہے ہیں. اور یہی وہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ سوڈان, لیبیا, سیریا کے اندر یہ کر رہے ہیں. ابھی لیبنان میں صبح سے سٹرائکس وہاں کے اوپر جاری ہیں. اس سے ریجن میں سوٹیبلٹی ملتی ہے اسی صورت کے اندر کہ ارد گرد کے کنٹریز میں پپٹ رجیم ہو, وہاں کے اوپر فریگمنٹیشن ہو, سیول انریسٹ ہو, بارڈر پورس ہو, مطلب بارڈر جو ہیں وہ کنٹرولڈ اس طریقے سے نہ ہوں, اور وہاں کے اوپر جو ہے انسٹیبلٹی ہو. یہ فیور کرتی ہے اسرائیل کو, گریٹر اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے کانٹیکسٹ کے اندر. اور گریٹر اسرائیل کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ٹکر کارسن کے ساتھ انٹرویو میں امریکہ کے جو سفیر ہے وہاں پہ مائک ہکا بھی, انہوں نے بتایا کہ جو زائنزم ہے یہ تو بائبل بتاتی ہے, یہ تو ببلولین پروفیسی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں وہاں کے اوپر کہ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک کا تمام جو بیچ میں رستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ملے گی. اور اسماعیلی جو حضرت اسماعیل تھے ان کی اولاد تو عرب ہیں, تو اسحاق کی جو اولاد ہے اس کو یہ مل کے رہے گا, اور مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر اسرائیل ان سارے ملکوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس انٹرویو نے امریکہ کے اندر اس کو نہ صرف امریکہ میں جو میگا بیس ہے اسے ہلایا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور خلیجی ریاستیں جو 8 ہیں انہوں نے کنڈیمنیشن کی بات, کنڈیمنیشن سے کہیں آگے جا چکی ہے. عراق کا ذکر ہے, عراق کی حالت چیک کر لیں کیا وہاں کے اوپر ہوئی ہوئی ہے, کوئی رجیم سٹیبل نہیں ہے. لیبنن چیک کر لیں, جب دل چاہتا ہے اس کے اوپر آ کے اٹیک کر دیتے ہیں. ابھی صبح کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے, وہاں پہ اٹیک لانچ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ سیریا کی صورتحال آپ کے سامنے, جارڈن کسی حد تک بچا ہوا ہے لیکن جارڈن کے اندر بھی فلسطینی ہے, جب چاہیں گے وہاں اٹیک کریں گے. اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اس کے اندر شامل ہے. مجھے لگتا ہے یہ گریٹ گیم کے کانٹیکسٹ میں وہ جو سب سے بڑا تھریٹ تھا ریجن کے اندر اسے ایلیمینیٹ کرنے کی یا اسے اتنا ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس, ہوتھیز اور حزب اللہ کے بعد یہاں سے جو ایمیننٹ تھریٹ تھا اس کو مکمل نیوٹرلائز کر دیں. اور ان کے لیے یہ کام ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر کوئی صدر نہیں کر سکتا تھا. ایپسٹین فائل کی 2020 کی FBI کا میمو بتاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیوز موساد کے پاس ہیں. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ اپنے داماد جیرڈ کشنر کو تمام مڈل ایسٹ کا ہیڈ بنا دو, اور وہ اسپیشل انوائے بن گیا. ابھی جنیوا میں جو مذاکرات کر رہا ہے وہ ان کا JD وینس تو نہیں کر رہا جو نائب صدر ہے, وہ ان کا مارکو روبیو تو نہیں کر رہا جو وزیر خارجہ. کون کر رہا ہے؟ ایک ان الیکٹڈ بندہ جسے کوئی اختیار اس طرح سے حاصل نہیں, سسٹم کا پارٹ نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے زیادہ وہ یہودی ہے, وہ اسرائیلی ہے, وہ زائنسٹ ہے, اور وہ نیتن یاہو کا پال اس کا مطلب موساد یوز کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. آف کورس کمپرومائز ہو چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز کی سب سے بڑی جو اسٹوری تھی موساد کی پاس اس کی ویڈیوز ہیں, اور لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. 26 لاکھ فائلز ابھی تک ایپسٹین کی نہیں نکلی, اس کے اندر وہ سارا کنٹینٹ ہے. اور انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ریلیٹڈ ٹو ٹرمپ, جی ریلیٹڈ ٹو ٹرمپ ہے. اور اس میں ایک فائل کے اندر ذکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک پروجیکٹ ہے اسرائیل کا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹی وی کا آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس طریقے سے آپ کہہ لیں جو کہ مہرا ہے, جسے سیریس نہیں لیا جاتا تھا امریکہ میں. کبھی WWF کے اندر وہ کھڑا نظر آتا ہے, اور اس کی جو حرکتیں کرتوت, ہی ہیز نیور بین پارٹ آف دس فٹرنیٹی. یہ جو اپنا پولیٹیشنز ہیں, ایک ان آرتھوڈاکس مہرا وہاں سے لا کے 2016 میں انسٹال کیا گیا. اور امریکہ میں بحث ہوتی تھی کہ یہ ہرا دے گا جیب بش کو, یہ ٹیڈ کروز کو ہرائے گا, یہ بین کارسن کو ہرائے گا. لیکن اسٹیو بینن کی کورسپونڈنس چیک کریں آپ, جو ای میلز وہ کرتا ہے. اسٹیو بینن اس کا چیف اسٹریٹجسٹ تھا, جو کہ سب سے زیادہ جو ای میلز ہیں آپس میں اسٹیو بینن کی جو پوڈ کاسٹر ہے امریکہ کا بہت بڑا, اور ایپسٹین فائل کی, اسی نے مودی کی میٹنگ فکس کرائی تھی. انہوں نے ہی اس کو انسٹال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بندہ لے کے آئیں گے جو نہ صرف اسرائیل کے پرپس کو سرو کرے گا بلکہ یہ جمہوریت کا پورا کنسیپٹ ہی لپیٹ دے گا, اور وہ یورپ کے اندر وہ قوتیں لے کے آئے گا جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں. ابھی آپ نقشہ دیکھیں اور ایپسٹین فائل کو 2013 سے پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو ابراہیم اکارڈ بھی سمجھ آ جائے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت مڈل ایسٹ کی تمام پالیسی. اور جیرڈ کشنر ایک خطرناک کردار ہے. جیرڈ کشنر کی کمپنی افینٹی CNN خریدنے جا رہی ہے, اور اس میں پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ قطر کا, سعودی عربیہ کا اور UAE کا. تو چیزوں کو نا میرے خیال میں تمام ڈاٹس کو اکٹھا کر کے کنیکٹ کریں تو ایک پکچر بنے گی, اور وہ پکچر ہے گریٹر اسرائیل کی, موساد کی,
تل اویو کی، نیتن یاہو کی، اور اس سے امپریشن کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا فالز نیریٹیو ہے کہ ایرانین کو کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلو اور حکومت پہ قبضہ کر لو. سب سے بہترین بات میں بتاؤں سسٹم کے انٹیکٹ ہونے کی طارق صاحب کیا ہے؟ بغاوت کا 0% چانس ہے. اچھا، بغاوت کا کسی جگہ پہ بھی نہیں. یاد رکھیں ہم بغاوت کی اوور آل بات کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ ایلیمنٹس تو ہو سکتے ہیں جس طرح سے غداری کی وہ تو کچل دیے جائیں گے ڈیفینیٹلی ہے، لیکن 12 جون کے بعد ہم نے بغاوت نہیں دیکھی. آپ دیکھیں جنوری کے احتجاج کے اندر بڑی گنجائش تھی.